بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے پنجاب کے 10 اضلاع میں 20 نومبر سے اتوار 26 نومبر تک ایک ہفتے کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا ہے۔ محکمہ پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ نے اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فضا میں بڑھتی آلودگی کے باعث حکومت پنجاب نے اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں تمام لوگوں کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا ہے۔ مراسلہ میں کہا گیا کہ ماسک پہننے کی پابندی کا اطلاق لاہور، شیخوپورہ، قصور اور ننکانہ صاحب کے اضلاع میں ہوگا۔ اس کے علاوہ گجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، نارووال، گجرات اور منڈی بہاؤالدین میں بھی ماسک پہننا لازمی ہے۔ اسموگ کے باعث الرجی اور بیماریوں سے بچنے کے لیے تمام شہری ماسک ضرور پہنے۔ دوسری جانب عوام کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بہت اچھا قدم ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس طرح کے اقدامات کافی حد تک مؤثر ثابت ہوں گے۔ اسموگ کے حوالے سے گورنمنٹ کا ایک اچھا قدم ہے یہ، کیونکہ اس وقت فضا میں جو آلودگی ہے تو ہم لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ اگر ہم ماسک استعمال کریں۔ جی ماسک ضروری ہے آپ کی سیفٹی کے لیے، ویسے بھی جتنی پولیوشن ہے باہر آپ اس میں بھی ماسک لگا کے گھومیں گے تو آپ کی جو ہے ہیلتھ وہ بہتر رہے گی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے گیس بلوں کے ڈیزائن کو تبدیل کر دیا۔ ڈیزائن تبدیل کرنے سے پیپر کی خریداری کی مد میں کمپنی کو سالانہ کروڑوں روپے کی بچت ہوگی۔ سوئی ناردرن گیس کی کمپنی کی جانب سے گیس کے بلوں کے پیپر سائز کو کم کر کے پرنٹنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ بلوں کے پیپر سائز میں تبدیلی بورڈ آف ڈائریکٹر کی منظوری سے کی گئی ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے نئے ڈیزائن کے مطابق بلز پر پرنٹ کرنے کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ دوسری جانب ہوم ڈیلیوری نہ ہونے کی صورت میں صارفین آن لائن بل وصول کر سکیں گے۔ SNGPL مجموعی طور پر 74 لاکھ صارفین کو سہولتیں فراہم کرتی ہے، جن کے بلز کا ڈیزائن چینج کر کے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ ادھر گیس بحرانوں نے عوام کو بھوکا رہنے پر مجبور کر دیا۔ نشاط کالونی میں گیس بحران کے باعث گھریلو صارفین کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ بحران کا شکار رہائشی مرد اور خواتین گیس کی عدم فراہمی کے خلاف سراپا احتجاج۔ رہائشیوں کے مطابق سرد موسم آتے ہی گیس بھی غائب ہو گئی ہے۔ سرد موسم آتے ہی سوئی گیس کی فراہمی متاثر ہو گئی۔ نشاط کالونی F بلاک کے رہائشی گیس بحران کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرد موسم آتے ہی گیس بھی غائب ہو گئی ہے۔ گیس مہیا نہیں کر سکتے تو بل بھی جاری کرنا بند کر دیں۔ پہلے دوپہر کے اوقات میں گیس آتی تھی، کچھ روز سے وہ بھی آنا بند ہو گئی ہے۔ 3 مہینے ہوتے ہیں، سردیاں آتے تو بالکل ہی بند ہو جاتی ہے۔ پہلے 12 بجے آتی تھی، 2 بجے تک کام کر لیتے تھے۔ اب 12 بجے بھی کوئی نہیں ہے تو گیس ہم بھروا نہیں سکتے، اتنی مہنگی ہے، سلنڈر کہاں سے دیں اور بل کیوں دے دیتے ہیں۔ وہ بچی ہے، اس کو طرح سے کیمرہ مارے، وہ پکا کے دینے بھی کچھ نہیں، اس کو بسکٹ لا کے کھلا رہی ہے، اس لیے کہ گیس ہم نہیں افورڈ کر سکتے باہر کی سلنڈر۔ گیس سے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ چولہا وغیرہ، روٹی وغیرہ اور ناشتہ، صبح آفس جانا، یہ سارے پرابلم یہاں آتے ہیں۔ نوکری پر نہیں جا سکتے لوگ، بغیر ناشتہ کیے لوگ چلے جاتے ہیں۔ گیس جو صبح آتی تھی تھوڑی سی، وہ بھی نہیں آتی۔ آپ کو بتائیں سگیاں روڈ پر تیز رفتار ویگن پیچھے سے ڈمپر کو ٹکرا گئی۔ حادثے میں ڈرائیور سمیت 3 افراد جاں بحق اور 13 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق سگیاں روڈ پر تیز رفتار ویگن پیچھے سے ڈمپر کو ٹکرا گئی۔ حادثے میں ڈرائیور سمیت 3 افراد جاں بحق اور 13 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو نے امدادی کارروائیاں کرتے 13 زخمی افراد کو فوری ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں صادق، فقیر حسین اور عمران، جبکہ زخمیوں میں ارمان، رانی بی بی اور دیگر کے نام شامل ہیں۔ اسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہوا، لیکن جو مجھے ابھی تک پتہ چلا اور جو میں نے دیکھا ہے اس میں یہی ہے کہ یہ ڈمپر جو تھا وہ خراب تھا، سڑک کے درمیان میں خراب ہوا تھا۔ یہ ویگن جو ہے پیچھے سے آئی ہے اور اس نے پیچھے سے اس کو ہٹ کیا ہے، جس سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اب یہ ایک چیز تو پکی ہے کہ جو پیچھے سے آ کے لگتا ہے غلطی اس کی ہوتی ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلی گاڑی کتنی دور جا رہی ہے یا کھڑی ہے تو اس کو کیسے ہم نے کتنا ڈسٹینس رکھ کے اپنا لین چینج کر کے رکھنی ہے۔ لیکن موٹر وہیکل ایگزامنرز، ہم لوگ انویسٹیگیشن آفیسرز اس ساری چیزوں کی تحقیق کریں گے ایگزیکٹلی کہ کیا ریزن ہوا، کس کی غفلت ہوئی، اور پھر اس کو جو ہے نا۔ شہر لاہور میں ٹریفک حادثات کا سلسلہ بدستور جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والے 251 ٹریفک حادثات کے دوران 276 افراد زخمی ہو گئے۔
1122 के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले 251 ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुए। इन हादसा की जिद में आकर मजमूई तौर पर 276 अफराद जख्मी हुए। 123 शदीद जख्मियों को फौरी तबी इमदाद के लिए मकामी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 153 मामूली जख्मियों को मौके पर फर्स्ट एड फराहम की गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक हादसा का अमूमन ड्राइवरों तेज रफ्तारी का मुजाहरा करने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस पेश आते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ ने 2 माह के लिए तीतर के शिकार की इजाज़त दे दी। 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक कानूनी शिकार की इजाज़त होगी। शिकार मुस्तनद असलहा और शूटिंग लाइसेंस के साथ महज इतवार को खेला जा सकता है। गाड़ी में बैठ या फिर खड़े होकर शिकार की मुमानियत होगी। सूबे के तमाम इलाकाई डिप्टी डायरेक्टर्स और वाइल्ड लाइफ को मुरासला जारी कर दिया गया है। मुरासले के मुताबिक शिकार मुस्तनद असलहा और शूटिंग लाइसेंस के साथ महज इतवार वाले दिन के लिए खेलने की इजाज़त होगी और खुदकार हथियार या फिर किसी सर्विस के ज़रिए इस्तेमाल हथियार या फिर इसके अलावा इम्यूनेशन, मुसल्लह अफवाज, पुलिस या किसी दीगर फोर्स के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी वगैरह के शिकार में भी इस्तेमाल पर मुमानियत होगी। शिकार में मुस्तनद गंदों के कब्जा लाइसेंस की सूरत में इस्तेमाल की इजाज़त होगी और गाड़ी में बैठकर या फिर खड़े होकर शिकार की मुमानियत है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ही रोज़ में 2 बड़े सियासी झटके। साबिक वफाकी वजीर अली नवाज अवान और सरदार आसिफ नकई ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कहते हुए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मॉडल टाउन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ही रोज़ में 2 बड़े सियासी झटके। साबिक वफाकी वजीर अली नवाज अवान और सरदार आसिफ नकई ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान से मुलाकात की और IPP में शमूलियत का ऐलान किया। मुलाकात में ओन चौधरी, समसाम बुखारी और IPP की दीगर क़यादत भी मौजूद थी। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में अली नवाज अवान और सरदार आसिफ नकई ने अपने आइंदा सियासी फैसलों से भी आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से सिस्टर ज़ैफ की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने सिस्टर ज़ैफ को 2023 का ग्लोबल टीचर का इनाम जीतने पर मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिस्टर ज़ैफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरी कौम को आप जैसी बेटी पर फ़ख्र है। पाकिस्तान की तरक्की का राज में तालीम में है। नौजवानों को तालीम और हुनर से आरास्ता करके ही पाकिस्तान को तरक्की से हमकिनार किया जा सकता है। बच्चों और बच्चियों की तालीम, उन्हें हुनरमंद बनाना नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमेशा से अव्वलीन तरजीह रही है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिस्टर ज़ैफ की शानदार कामयाबी पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए दावत दी थी। इस मौके पर सिस्टर ज़ैफ ने शहबाज शरीफ की तालीम और तरक्की के लिए खिदमात को सराहा। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। लीगी रहनुमा ने UC 116 का दौरा किया और इंतखाबी मुहिम की मुनासिबत से जलसे में भी शिरकत की। मलिक सैफुल मुल्क खोखर कहते हैं कि अल्लाह ने मौका दिया तो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में लाएंगे। अजीमाबाद में सीनियर लीगी रहनुमा यूसुफ भट्टा के ज़ेर एहतमाम जलसे में खिताब करते हुए सैफुल मुल्क खोखर ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की तारीख में 80% तरक्याती मनसूबों पर नवाज शरीफ की मुहर सब्त है। पाकिस्तान को दरपेश सियासी और मुआशी मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर छोड़ा था। बाब पाकिस्तान और वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर के इश्तराक से शाही कला में पेंटिंग मुकाबले। 100 से ज़ायद फनकारों ने पुराने लाहौर के उन्वान से पेंटिंग्स को कैनवस पर उतारा। पाकिस्तान और वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर के इश्तराक से शाही किले में पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। पेंटिंग मुकाबले में फनकारों ने पुराने लाहौर के उन्वान से पेंटिंग्स बनाई। मुकाबले में 100 से ज़ायद फनकारों ने हिस्सा लेकर अपना फन पेश किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और भी आनी चाहिए नए आर्टिस्ट के लिए, जिन्हें जो अपना टैलेंट शो कर सकें। असिस्टेंट डायरेक्टर बाबे पाकिस्तान मलिक महबूब आलम ने नौजवानों की नकदी इनामात से हौसला अफजाई की। जो न्यूली इमर्जिंग एस्पायरेंट्स हैं मुसव्वरी के, उनको एक स्पेशली मौका प्रोवाइड किया गया है और इसमें पुराने लाहौर को उजागर करने के लिए ये कंपटीशन हेल्ड किया जा रहा है और इसमें इनामात भी दिए जा रहे हैं। फर्स्ट प्राइज़ है, सेकंड प्राइज़ है, इसके अलावा 3 जो बेस्ट आर्टिस्ट होंगे उनके लिए भी इनामात हैं। डॉल्फिन अहलकार ने भी पेंटिंग्स बनाकर सबके दिलों को लुभाया। सर बेसिकली वो तो मेरा अपना प्रोफेशनल है, ये जो डॉल्फिन फोर्स है, और ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक़ है, बचपन से करता आ रहा हूँ।
الحمدللہ اللہ نے صلاحیت رکھی مجھ میں، تو میں اللہ پاک کا احسان ہے مجھ پہ کہ میں اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ میں آرٹ کا کام بھی کر رہا ہوں۔ نامور مصور زاہد اشرف نے بطور جج پینٹنگز کو جانچا، شہریوں کی جانب سے بھی پینٹنگز کو سراہا گیا۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ منہاج یونیورسٹی کا سالانہ کانوکیشن پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس سی اور بی ایس کے مجموعی طور پر 1555 فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی چیئرمین سینیٹ مرزا محمد آفریدی نے طلباء کو گولڈ میڈلز اور ڈگریوں سے نوازا۔ منہاج یونیورسٹی کے مختلف تعلیمی شعبہ جات میں فارغ التحصیل طلباء کے لیے یونیورسٹی گراؤنڈ میں کنوکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس سی اور بی ایس کے مجموعی طور پر 1555 فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ کنوکیشن میں 72 طلباء کو گولڈ میڈل، 134 کو رول آف آنرز، 77 طلباء کو میرٹ سرٹیفکیشن جبکہ 6 طلباء کو پی ایچ ڈگریاں عطا کی گئیں۔ اس موقع پر ڈپٹی چیئرمین سینیٹ مرزا محمد افریدی کا کہنا تھا کہ منہاج یونیورسٹی تعلیمی اعتبار سے بہت اچھا ادارہ ہے جہاں طلباء کو دنیاوی اور دینی تعلیم دی جا رہی ہے۔ طلباء اگر اپنی سمت درست رکھیں تو کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ اتنا خوبصورت ادارہ جہاں پہ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ آپ ایک ایسے اچھے ادارے میں پڑھ کے جا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ پہ ان کا نام بھی ہے، اور یقین مانیں آپ کے والدین بیٹھے ہوئے آگے یہاں پہ سارے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ چیئرمین بورڈ آف گورنر منہاج یونیورسٹی ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے گریجویٹس طلباء کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ ملکی معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے منہاج یونیورسٹی نے اسٹارٹ اپ سینٹر قائم کیے ہیں تاکہ طلباء اپنے آئیڈیاز کو بروئے کار لا سکیں۔ You have an opportunity to take on freelance projects or work from your home for clients globally. It's a flexible way of working. It can bring you more revenues and money, and you can help your families and country in a more better way. وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد کا کہنا تھا کہ اگر گریجویٹ ہونے والے طلباء کے لیے خوشی کا دن ہے کہ اب وہ عملی میدان میں قدم رکھ کر ملک اور سوسائٹی کی خدمت کر سکیں گے۔ The students presented are now entitled to receive their degree. By the virtue of the authority vested in me under Minhaj University Act, I confer upon you the Doctors of Philosophy in Urdu and Doctor of Philosophy in Islamic Studies. کنوکیشن میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے طلباء بھی خوش نظر آئے۔ I am thankful to Allah Almighty, then my parents and all my teachers, my mentors, that I have received this medal through their prayers and by the grace of Allah Almighty. تقریب میں بورڈ آف گورنر کے چیئرمین تحریک منہاج القرآن کے بانی اور سرپرست شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے خصوصی خطاب کیا۔ تقریب میں 10 طلباء کو بہترین تعلیمی کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کیمرامین زاہد ملی کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے صدر مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی زیر نگرانی دیسی کشتی مقابلے، سخی پہلوان، قربان پہلوان، حسین پہلوان اور احمد پہلوان نے اپنی کشتیاں جیت لیں۔ اور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے صدر مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی زیر نگرانی چائنا اسکیم میں ہونے والے مقابلوں میں سخی پہلوان، قربان پہلوان، حسین پہلوان اور احمد پہلوان نے اپنی کشتیاں جیت لیں۔ کالا پہلوان نے ہر کشتی کے فاتح پہلوان کو نقد انعام دیا۔ کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ شہر میں فن پہلوانی کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ مقابلے کروائیں۔ دنگل کرا رہے ہیں، بڑا دیو پیا سی دنگل تو ماشاءاللہ بہت بچے آئے ہیں کہ ٹرافیاں دے رہے ہیں۔ ساڈا ایک پیغام ہے نوجوان بچوں پہلوانی کرو آن کے میدانوں چ افسال نو برآمد کرو۔ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے سینئر نائب صدر ارشد ستار، قومی ریسلنگ کوچ فرید علی اور چیئرمین لالا شاہد، بشیر بھولا بھالا، شاہد کھوئے والا، عادل بٹ، مرتضی پہلوان، ببا پہلوان، سونا چاندی، جہان خان، مہر وقاص، مہر شہزاد پہلوان اور شمالی لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے بھی مقابلے دیکھے۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔